بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ سال کا جو ہے وہ پہلا دن ہے اور 2021 جو ہے وہ اس کا جو سورج ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے میں نے اپنے پچھلے پورے ایک سال پہ نظر ڈالی اور پھر یہ دیکھا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو چلیں جو اپنے جو ایکسپیرینسز تھے میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب 2020 آیا تھا تو بڑی ہم نے پلاننگ کی اور بڑی یادیں اور بڑے معاملات، اور چونکہ 2019 جو ہے وہ بڑا شاندار ہم نے گزارا، تو ہم نے کہا کہ یار جو 2020 ہے اس میں جو ہے ہم زبردست جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے کام کریں گے، اور جو ہماری پروگرس ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ ظاہر ہے جو 2019 تھا اس میں ہم نے بہت زیادہ ٹریننگز اور سائیکالوجی اور ایم فل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر یورپ کا ایک ٹرپ جو تھا وہ بھی کیا، اور اس حساب سے یہی تھا کہ 2020 جو ہے اس میں ہم جو ہے امریکہ کا جو ہے وہ ایک چکر لگائیں گے اور آپ سے جو ہے وہ بڑی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لیکن جو ہی مارچ کا مہینہ آیا اور اس کا جو آخر آیا تو اچانک جو ہے وہ مطلب ایک ظاہر جنوری کے آخر سے ہی وہ کرونا کی ہم بات سنتے آ رہے تھے، لیکن جب 23 اور 24 مارچ آئی تو تمام ٹریفک جو ہے وہ بند ہو گئی، اور میرا جو سٹاف ہے وہ بھی نہیں آ سکتا تھا، اور کلینک اور جو ہے وہ بالکل مطلب ہے کہ پلازا بھی بند ہو گیا، اور ساری یعنی کہ جو اکانومک ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ اور ظاہر ہے اب ہم نے تو ساری زندگی جو ہے وہ فیلڈ میں گزاری ہے یا کلینک پہ اور یہ گھر سے باہر، تو آپ کتنا دن جو ہے وہ گھر رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بس میں صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ایبٹ آباد کے سنسان روڈ اور پھر اپنے پلازا میں آ جاتا، تو یا وہ واچ مین ہوتا تھا یا میں ہوتا تھا، تو کلینک کے اندر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ سوچتا تھا یار کہ اب کیا کروں، ظاہر پیشنٹس نہیں تھے، لوگ نہیں آ رہے تھے، اور پھر کلینک کے والے سے بھی یہی ڈر تھا کہ اگر ادھر جائیں گے تو کرونا وہیں سے لگ جائے گا۔ ظاہر بہت ساری انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو نہیں تھی، نالج بھی نہیں تھا، اور پھر وہ دبکے ہوئے گھروں میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کال کیا کہ یار ایک آپ کو ایڈیٹر چاہیے، ویڈیو بناتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بھجوا دیں۔ تو وہ ایک معصوم سا بندہ جو ہے وہ آ گیا، تو اس سے بات وغیرہ ہوئی، ہم نے کہا چلیں ویڈیو بناتے ہیں، کام تو کرنا ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے اس طرح اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سٹارٹ کیا، اور آپ یقین جانیں کہ یہ جو یوٹیوب چینل تھا جب میں نے بنایا تھا یہ 2010 میں بنایا تھا، اور 10 سال جو ہے اس پہ 3-4 ویڈیوز تھیں اور پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اچانک جب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جب شفل ہوئی، ظاہر ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ ماکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر انسانوں کی ہوتی ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ہماری جو پلاننگ تھی ظاہر ہے کرونا کے بعد دری کی دری رہ گئی، اور اس کے بعد ہم نے جو ویڈیو کا بنانے کا سفر سٹارٹ کیا، ایک ایک دن میں 3-3 4-4، اور ایک دن ریکارڈ ہے میں نے 25 جو ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کروائی ہیں اور فل بدی، اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے اس کو ایڈیٹنگ کر کے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور تقریباً 8 ماہ کے بعد ہمارے جو واچ ٹائم تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور ہمارے جو سبسکرائبر تھے وہ بھی پورے ہو گئے، اور ہمارا چینل مونیٹائز بھی ہو گیا۔ تو یہ ایک گڈ نیوز تھی۔ اگر یہ کرونا کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے یا پریکٹس جو ہے وہ کم نہ ہوتی تو یہ کام کبھی نہ ہوتا۔ 10 سال پہلے پڑھا رہا ہے تو ابھی پڑھا رہے گا، لیکن ابھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری آواز اگر پہلے 100 لوگوں تک جاتی تھی تو ابھی ہزاروں لوگوں تک جاتی ہے، بلکہ اگر فیس بک کی میڈیم کی اگر ہم بات کریں تو وہ کبھی کبھار تو لاکھوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیا جو کام تھا وہ ایڈ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہماری پلاننگ تھی اس کے مطابق کام نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو ہم مریض ہی دیکھتے رہتے۔ اچھا، سیکنڈ یہ ہوا کہ یہ کام سب ساتھ ساتھ سٹارٹ تھا، پھر ہم نے بہت سارے نئے نئے ایریے جو ہے ایکسپلور کیے۔ پہلے تو ہم جاتے تھے بس واپس آ جاتے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو 3-4 ولاگز بنائے۔ ظاہر ہے بہت ساری غلطیاں ہیں، ہم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے ہر روز اس کو سیکھنے کی کوشش کی اور نئے سے نئے جو ہیں ایونیو جو ہے وہ دریافت کیے۔ اس کے بعد 3-4 دوست تھے، ان کو جو اس پہ کام پہ لگا دیا، اور ان کو بھی کہا کہ آپ لوگوں کو سکھائیں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، اپنی جو ایکسپیرینسز وغیرہ تھے وہ ان سے شیئر کیے۔ ایک تو یہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر نرمی آتی رہی، پھر رمضان شریف آ گیا۔ اب ظاہر جو مطلب مساجد ہیں ان میں بھی آپ نہیں جا سکتے۔ پھر یہ ہوا کہ گھر کے اندر بڑا زبردست موقع ملا کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ایک بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، کبھی دوسرا پڑھا رہا ہے، اور میں مقتدی بنا ہوا ہوں، کبھی میں پڑھا رہا ہوں، تو وہ گھر کے اندر ایک بڑا اچھا سیٹ اپ ہو گیا۔ تو وہ رمضان یعنی کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ تمام فیملی نے بہترین طور پہ ساتھ مل کے گزارا، اور بڑا مزہ آیا، نئی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا جو ہے وہ پروسیس یہ چلتا رہا، پھر فیس بک کے تھرو لوگوں تک جو ہے وہ جانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آن لائن جو تھی پریکٹس،
اس کو ذرا فوکس کیا تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ امپرومنٹ آ گئی. اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں, تو وقت کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے آپ میں جو ہیں وہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن اس دوران جو لوگ ساتھ جڑے ہوئے تھے, یہ جو سٹاف تھا, یہ جو بھی تھا, مطلب ان کے ساتھ مطلب معاملات بہتر ہی رہے ہیں, یعنی کوئی اس طرح کا ایشو ان کو نہیں آیا کہ بندہ کہ یار میں جاب لیس ہو گیا ہوں یا کوئی اور اس طرح کی بات ہے. بھلے جہاں بھی موقع ملے ان کو سپورٹ بھی کیا, تو یہ بھی ایک پازیٹیوٹی رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں. ظاہر کلینک ظاہر جب سٹارٹ کیا تھا کچھ نہیں تھا, آج اگر الحمدللہ اگر بہترین مقام پہ ہیں تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ساتھ جوڑ کے رکھنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی ایک میسج تھا. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان سے آن لائن رابطہ ہوتا رہا ہے, ان سے بھی سیکھا ہے. لوگوں کو تو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد لیکن وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریکور کر رہے ہیں. سمپل یہ کہ حالات جیسے بھی ہوں, جو پازیٹیوٹی ہے, یہ جو ایک امید کا جو دامن ہے اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بھی دیکھ لیا. اس طرح بہت سارا موقع ملا جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کا. میں نے MBA مارکیٹنگ تو کیا ہوا ہے, لیکن وہ تو ہماری کنونشنل جو مارکیٹنگ ہے اس کا طرز تھا. اب ظاہر ہے مارکیٹنگ جو ہے وہ نئی لیول پہ شفٹ ہو گئی ہے, اس کو میں نے سیکھا. اس کے بعد ورلڈ پریس سیکھا, اور اس طرح کے 6-7 جو کورسز ہیں وہ سیکھے, یعنی اپنا جو نالج ہے اس میں بہتری لائی. اور یہ سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم آپ سے جب وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. موقع کوئی بھی ہو اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ڈپریشن جو ہے اس کا شکار ہو جائیں, یا کہیں کہ جی بس ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, یا اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ یار میں اب لمیٹڈ ہو گیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, مطلب ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے, یعنی اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ ضرور مل جائے گا. پھر اس دوران جو ہے وہ لائیو سیشن بھی بہت سارے کیے. اس میں کہ لاک ڈاؤن از ناٹ اے اسٹاپ ڈاؤن کے نام سے ایک بڑا زبردست ہے, بڑا لوگوں نے اس کو پذیرائی بخشی. اس کے بعد بھی بہت ساری لیول پہ جو ہے وہ بات کی. اور اسی طرح مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑے رہے, اور مطلب ہے کہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رہی. اور اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ چیزیں نارملائز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. اس طرح تو نہیں ہو سکی. ظاہر ایبٹ آباد جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے, اس طرح مین سٹریم میں تو نہیں ہے. اور پھر موٹر وے جو ہے وہ بھی ایک سین تھا. ظاہر ہے پہلے ایبٹ آباد میں جو لوگوں کا بہت رش ہوتا تھا, ٹریفک تو ابھی بھی بہت زیادہ پھنستی ہے, لیکن بہت سارا ایریا جو ہے وہ موٹر وے کی وجہ سے ایبٹ آباد سے آؤٹ ہو گیا. اب ظاہر ہے یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ بزنس کو متاثر کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف ذہنی حد تک یا اپنے خیالوں یا خوابوں کی حد تک تو چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پریکٹیکل کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا, تو خود ہی ہم نتیجہ نکالتے ہیں اور چیزوں کو ایزیوم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ چیزوں کو ایزیوم مت کریں, ویریفائی کر لیں. تو ویریفائی کرنے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح نہ ہو جس طرح ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب جو ایزمپشن ہے وہ ایزمپشن یہی ہے کہ خود ہی سوال پیدا کیا, خود ہی اس کا جواب ڈھونڈ لیا, اور کسی اور کی طرف سے بھی اپنے آپ کو جواب دیا. اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے, اور ہم جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو اس کو کر کے دیکھ لیں. دیکھیں نا, نہ کرنے کا ایک پچھتاوا ہوتا ہے, نہ کرنے کا ایک پچھتاوا ہوتا ہے کر کے. تو جو نہ کرنے کا پچھتاوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے میرے خیال میں. تو آپ نے پچھتانا ہی ہے تو اس کام کو کر کے پچھتا لیں. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں, اس کے بعد آن لائن جو ہیں وہ سیشنز اپنے جو فرینڈس تھے, پیشنٹس تھے, ان کے ساتھ جاری رہے. اور وہ جو ایک ہلکا باب تھا جو محدود تھا, وہ جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر چلا گیا. مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا, اور ایون کہ میڈیسن جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ ان کو یہاں سے بھجوائی بھی. تو ایک نئی ایک جو ہے ترتیب ہے وہ سٹارٹ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ رکے نہیں ہیں. اب رکنا یہ ہے کہ آپ سامنے ایک رکاوٹ آ گئی ہے, تو آپ جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ظاہر کووڈ آیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے لوگ, یعنی اتنی پرسنالٹیز, بڑے بڑے ڈاکٹرز. اور جب میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ میرا بہت ریلیشن رہا ہے, تو جب اس دنیا سے گئے تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے, بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے آپ کچھ کر تو نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو بھی دیکھ کے جو ہے وہ اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک رانگ اپروچ ہوگی. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر راستے میں کوئی چیلنج آتا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں
کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے, کوئی چیلنج آتا ہے, تو وہ اس کے اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو لوگوں کو کہتے ہیں یار پرابلم کدھر ہے, لیکن وہ خود پرابلم بنے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز کے اندر بھی, بزنس کے اندر بھی, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو خود پرابلم ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں یار مسئلہ کدھر ہے, حالانکہ وہ خود ہی مسئلہ ہوتے ہیں. یا آپ نے فیملی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ سارے لوگوں کو آپس میں لڑا کے کہتے ہیں یار میں تو چاہتا ہوں آپ سارے لوگ اکٹھے ہو کے رہیں, تو وہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ خود مسئلہ ہوتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سامنے کوئی چیلنج آیا, اس کو اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں اور چیخ چیخ کے لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ تو مسئلہ ہے, میں تو مر ہی گیا ہوں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے حالات بہت ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو اپنے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فائنینشیل کنڈیشن بھی ٹھیک ہوگی, اپنے گھر میں رہتے ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ کسی سے ملیں گے کہیں گے حالات بڑے خراب ہیں یار, کرایہ بھی مانگ کے آئے ہوں, بہت برے حالات ہیں, اور آپ کا دل کرے گا کہ یار سارا پرس ہی دے دوں اس کو. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی خوشی نہیں ملتی, اور وہ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. اور جو تو چوتھی طرز کے لوگ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی چیلنج آئے یا کوئی مسئلہ آیا, اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے وبائی امراض ہیں, ان پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, وہ آ گئی ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ نے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے. ظاہر ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے تو کسی اور کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اگر آپ خود ڈپریشن میں مر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کس طرح اس سے نکالیں گے. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ظاہر ہے ہم سب کے ساتھ ہو چکی ہیں. ہم انسان ہیں, ہم مشینیں نہیں ہیں, ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے ہم کسی کی اچھی بات سے ہم جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, اور کسی کی ناگوار بات ہمیں گزرتی ہے تو ہم خفا ہوتے ہیں. یہی انسان ہے. اور لیکن آگے بڑھنا تو ہے نا, آپ رک تو نہیں سکتے. اب اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ پہاڑوں سے اگر ندی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یا کسی جھیل سے, تو وہ اگر راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے پوچھے کہ سمندر کتنا دور ہے تو وہ پھر پہنچ گئی وہاں پہ. وہ جو ہی راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ بل کھاتی ہوئی, سر پٹکتی ہوئی, کرتے نہ کرتے اپنا راستہ بناتی ہوئی جو اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے 2020 میں بھی ہم سب کے ساتھ یہ ہوا. میری جو فیلنگز ہیں ڈیفینیٹلی آپ کی اس سے مختلف نہیں ہے. آپ نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ہے, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کیا ہے. اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. ہر طرح سے ہر بندے نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور یہ وہ موقع تھا جس نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے, آپ سے الگ نہیں کیا. تو دیکھیں حالات آتے ہیں, اور یہاں پہ جو کام آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. یعنی عام حالات میں تو ہر بندہ ذہین ہے, یعنی ایک کوئی ڈاکٹر ہے ذہین ہے, کوئی انجینئر ہے اپنا کام اس کو آتا ہے, کوئی سرویئر ہے اس کو اپنا کام آتا ہے, کوئی ایڈیٹر ہے اس کو کام آتا ہے. تو یہ سارے لوگ تو عام حالات میں کام کرتے ہیں, یہ تو پروفیشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مشکل حالات آتے ہیں تو ہاتھ پاؤں ان کو پڑ جاتے ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں. تو اس وقت جو ہے آپ اپنی ایموشنز کو سمجھیں, آپ اپنے جذبات کو سمجھتے ہوئے, آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو بجائے وہ آپ کو تباہ کریں, اس کو نگیٹیوٹی کے بجائے آپ پازیٹیوٹی کی طرف اگر لے کے جائیں, تو پھر یہ ہے کہ آپ وہ اپنی جو ایموشنز ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کے جو ہے وہ فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے اندر جھانکنا ضروری ہے, اور اپنے آپ کو خود سے دیکھنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی نظر سے دیکھیں. آپ نے اس طرح کے بھی لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ کوئی ایک کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگ تنقید کرتے ہیں, اس کام کو چھوڑ کے نیا کام شروع کر دیتے ہیں, اور اس پہ کوئی لوگ تنقید کرتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ کے کوئی نیا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ اپنے اندر جب دیکھیں گے کہ یار میری فیلنگز کیا ہیں, میرے جذبات کیا ہیں, دوسروں کے بارے میں کیا ہیں, تو آپ اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. بارہا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محبت میں ناکامی ہو گئی, یا ان کو لگا کہ یار وہ تو بس تباہ ہو گئے ہیں, خودکشی کر لی, اپنے آپ کو مار لیا, مطلب ہے کہ وہ مجنوں بن گئے, گھر کو بھی چھوڑ دی, مطلب ہے کہ اپنے لیے بری کنڈیشن پیدا کر لی. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ایشو بھی آ گیا تو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بات کو پازیٹیولی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ ایک بڑا نام کما سکتے ہیں. تو یہ ایک پیغام تھا, اور یہ سارا جو ہے وہ سم اپ کیا میں نے کہ یار یہ سارے معاملات ہوئے, میرے ساتھ بھی ہوئے, آپ کے ساتھ بھی ہوئے. تو یہ میری فیلنگز تھی, میں نے آپ تک پہنچا دی. اینڈ آخر میں ہیپی نیو ایئر.